پسینہ تیرا خوب روملتے گئے کپڑوں پہ پسینہ تیرا یہ نہیں ہے یہ مدینہ تیرا تو ہے مختار دو عالم پہ ہے قبضہ تیرا صلی اللہ علیہ حسن خان الرحمہ کلی کا بہت خوبصورت کلام مجرم ہے بتے صدا جب پردیسیاں لے چلا یعنی وہ مجرم جو خوف زدہ ہے کس بات پر کہ گناہ بہت ہیں اور قیامت کا دن ہے اور بارگاہ ربوبیت میں پیش ہونا ہے کہتے ہیں مجرم ہیبت زدہ جب فرد اشیاء لے چلا جب اپنے جرم لے کے چلا اس بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے تو کیفیت کیا ہے کہ اپنے پاس جرم ہے گناہوں کی گٹھری ہے اور کیفیت ایک ایک کام رہا ہے مجرم ہیبت زدہ جب فرد اشیاء لے چلا اپنی کیفیت تو یہ ہے کہ کب کبھی بھی ہے خوف زدہ بھی ہے جرموں کا بھار بھی ہے گناہوں کا انبار بھی ہے لیکن اگلے مصرے میں ڈھارس بجاتے ہیں کب کبھی ختم ہو جاتی ہے کہتے لطف شاہ تسکین دیتا پیش یزدہ لے چلا فرمائے پھر لطف شاہ ہوتا ہے کریم کرم فرماتے ہیں آقا ڈھارس بجاتے ہیں کہ یہ تو میرا ہے اور یہ کہہ کے بارگاہ ربوبیت میں پیش کر دیتے ہیں سبحان اللہ نعرہ رسالت کہتے مجرم ہیبت زدہ جب فرد اشیاء لے چلا تو کیا ہوا لطف آقا لطف شاہ تسکین دیتا پیش یزدہ لے چلا آقا تسکین دے رہے ہیں آقا کا لطف اور وہ لطف مہربانی کیا ہے یا عبادی یہ میرے ہیں اے مالک یہ میرے ہیں اور یہ کہتے کہ لطف شاہ تسکین دیتا پیش یزدہ لے چلا اور آقا کا وہ لطف ہمیں بارگاہ یزدانیت میں لے گیا اللہ کے حضور لے گیا ہمیں تو کبھی بندی تھی جرم اتنے تھے گناہ اتنے تھے لیکن آقا کی رحمت نے امید بندھائی شفاعت کی ہمیں ڈھارس بندھائی اور لے جا کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا اے رب گناہگار ضرور ہے لیکن یہ میرے ہیں مجرم ہے بتے صدا جب پردیسیاں لے چلا
خادم ہوں. اللہ اللہ. کہتے برادر اعلی حضرت گناہگار پر جب لطف آپ کا ہوگا تو کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا. ایسے کریم آقا ہیں جب محشر کے دن لطف کی نظر فرمائیں گے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کوئی ان سے اعمال کیے ہیں. کریم آقا جب نگاہ فرمائیں گے تو نیکی کا پلڑا خود بخود بھاری ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے گناہگار پہ جب لطف آپ کا. گناہگاروں نے سرکار علیہ السلام سے صحابہ کبار نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں پائیں گے؟ میدان محشر ہوگا, ساری دنیا خلقت جمع ہوگی, آپ کو کہاں پائیں؟ حضور نے فرمایا پورے صراط پر جہاں کٹ کٹ کر میرے امتی جہنم میں گر رہے ہوں گے. پھر فرمایا دوسری جگہ حوض کوثر پر پیاسے آئیں گے تو میں انہیں جام بھر بھر کے پلاؤں گا. اور تیسرا فرمایا میزان پر جہاں ان کے اعمال تولے جائیں گے, گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں کم ہوں گی, تو نیکی کا پلڑا جب ہلکا ہوگا, کسی نے ایک بار درود پڑھا ہوگا تو میں وہ رکا درود کا اس کے پلڑے میں ڈالوں گا تو وہ پلڑا نیکیوں کا جھک جائے گا. آپ نے کہا درود تو ایک ہی پڑھا ہے اور گناہوں کا انبار ہے, تو یہ لطف ہوگا سرکار کا کہ وہ نظر فرمائیں گے لطف کی اور ایک رکا ڈالیں گے, تو جو نہیں کیا نا وہ نیکیاں بھی اللہ اس میں درج کر دے گا. درود تو ایک ہی پڑھا اور گناہ کے مقابلے میں نیکیوں کا انبار چاہیے, تو وہ ایک رکے میں اتنی نیکیاں ہوں گی کیا؟ فرمایا وہ جو کی نہیں تھی, تو کہا یہی تو لطف سرکار ہے کہ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا بے کیا بغیر بے کیا ہوگا. یعنی جو تم نے کیا ہی نہیں وہ بھی ایسا ہوگا جیسے نیکیاں کر چکے ہو. کب ہوگا؟ جب گناہگار پر لطف آپ کا ہوگا. لطف شاغت سے سین دینا پیش ازرا لے چلا,
لطف شاہ سرکار کا کرم، حضور کا لطف، اللہ اس کے تو قائل حضرت آدم بھی ہوئے۔ اور میں نے اسی جمعے تقریر کی تیاری کر رہا تھا تو روایت پڑھی کہ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 کرامتوں سے سرفراز کیا گیا۔ پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام آپ یہ فرمائیں کہ امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو 4 کرامتوں سے سرفراز کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں شجر ممنوعہ کے قریب گیا تو مجھے جنت سے اتار دیا گیا، اور جب یہ قوم، یہ امت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گناہ کرتی ہے تو پھر توبہ کرنے کے بعد اللہ اسے پھر جنت میں بھیج دیتا ہے۔ فرمایا میں جب شجر ممنوعہ کے پاس گیا تو میرے کپڑے لباس مجھ سے لے لیا گیا، اور جب یہ لباس اتار کر گناہ کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر ان کو لباس عطا کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس شجر ممنوعہ کے پاس گیا تو مجھے کہیں اور اتارا گیا جنت سے، اور میری اہلیہ یعنی حضرت اما حوا کو جدہ میں، اور آپ کا جو سری لنکا کے اندر پہاڑ ہے وہاں آپ کو اتارا گیا، حضرت اما حوا کو جدہ کے اندر، جس کی وجہ سے وہ جدہ تو یعنی طرف سے جدہ تھا تو اب وہ جدہ ہو گیا، تو وہاں اتارا گیا۔ کہا میرے اہل و عیال یعنی فیملی کو، میری بیوی کو، اہلیہ کو مجھ سے جدا کر دیا گیا، اور جب کہ یہ امت گناہ کرے تو ان کے اہل و عیال گھر والوں کو سے جدا نہیں کیا جاتا۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمائی، وہ میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن جناب حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 کا 3 تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، 4 کرامتوں سے اس کو سرفراز کیا گیا۔ کس کے سبب؟ کس کے سبب؟ کس کی نسبت سے؟ کس کی مہربانی سے؟ کمال نہیں ہے کہ نبی ہو کر وہ، جبکہ پھر وہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اجتہاد تھا ان کا، ابھی تو یہی مسئلہ متنازع بنا ہوا ہے اجتہاد کا، لیکن میں اس پر کلام نہیں کر رہا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ وہ نبی پیغمبر جناب آدم علیہ السلام یہ فرمائیں کہ یہ امت کتنی خوش نصیب امت ہے کہ اللہ کے حبیب کی امت ہونے کے سبب انہیں وہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم سے تو لباس اتارا گیا، انہیں پھر دے دیا گیا، ہم جنت سے آ گئے، یہ پھر جنت میں واپس، گناہ کے بعد توبہ کریں گے تو جنت میں چلے جائیں گے، اور مجھے میرے اہل و عیال سے دور کیا گیا، یہ جب کہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ لطف آقا ہے، اور وہ جس لطف کی قیامت کی بات کر رہے ہیں، میں تو صرف اس لطف ہی جھومے جا رہا ہوں کہ اگر ساری رات ہو جائے نا میں اس مشن سے آگے نہیں بڑھنے دوں کہ لطف شاہ تسکین دیتا، پیش یزنا یعنی رب کی بارگاہ میں، رب کے حضور وہ لے گئے، اور کیفیت کیا مجرم کی؟ مجرم میں ہیبت زدہ، کانپتا ہوا اپنے جرموں پر فرد اشیاء لے چلا، گناہوں کا اپنا بار لے کر چلا گئے۔ اب کیفیت تو یہی ہے کہ جب گناہوں کی گٹھری سر پر ہے تو وہ جو حساب دینے چلا کس کا دے گا؟ نیکیوں کا، وہ تو پلے ہی نہیں ہے، گناہوں کا انبار ہے، اسی لیے ہیبت زدہ اور لرزہ اس پر طاری ہے، لیکن قربان جائیں کریم کے کرم اور اس کے لطف پر کہ لطف شاہ تسکین دیتا۔ یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یا عبادی اے میرے بندو، حضور فرما رہے ہیں، ہے قرآن لیکن اب کہتا کل ابھی آپ فرمائیے نا، یا عبادی الذین اشرفوا، اے وہ جو میرے بندے، میرے یا عبادی میرے بندے، اشرف جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کیا کرنا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے، یہ کہہ رہے میری رحمت سے، اور لفظ قرآن کا اللہ کی رحمت سے،
اور قرآن کہہ رہا ہے کہ رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو ان کا کہنا بھی صحیح ہے نا کہ حضور ہی تو رحمت ہے اور ان کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. تو یہی تو برادر اعلیٰ حضرت سمجھا رہے ہیں کہ وہ رحمت للعالمین ہے. جبھی تو ڈھارس بندھانے آئے ہیں کہ لطف شاہ تسکین دیتا. اے غلاموں میں ہوں نا، مجھے رب نے تمہارے لیے شفیع مذنبین بنا کر بھیجا. مجھے رب نے تمہارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ لطف شاہ تسکین دیتا، پیش یسر دیتا. لطف شاہ تسکین دیتا، پیش یسر میں چلا. شبد سے سین دیتا، پیش ازدا میں چلا. کوئی کرے گواہی رسول اللہ، کوئی تھام کے آوے چل گیا ہوگا. شبد سے کہ کوئی کہے گا دہائی ہے یا رسول اللہ، تو کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. یہ مچلنا کیا ہے؟ بارگاہ رسالت ہے. اور مچلنا کیا ہے؟ اللہ بنی. مچلتا آدمی ماں ہے، ضد کرتا ہے جب سے امید ہوگی یہ میری ضد کو پورا کریں گے. بچہ پڑوسی کا دامن پکڑ کے مچلتا نہیں ہے، بچہ باپ کی انگلی پکڑ کے مچلتا ہے. اسے پتا ہے کہ اگر میری ضد پوری کرنی ہے تو میرے باپ نے کرنی ہے. اے حسن رضا تیری تربت میں لاکھ و سلام کہ تو نے یہ انداز دیا کہ کوئی تھام کے دامن مچل گیا ہوگا. ہاں غلام جانتا ہے کہ وہ قریب ہے جو کسی کی آس نہیں توڑتے ہیں، کہ بڑے قریب بڑے دل نواز ہیں آقا جو منتظر نہیں رکھتے کسی کو بند کر. شاہت سے سین دیتا، پیش ازدا میں چلا. خوش
असरा ले चला लुत्फ शारद से देता अजीज बच्चे को आज से तराश करे वही हाल आपका होगा लुत्फ शारद से देना पेश असरा शाहद से देना पेश असरा में चला लुत्फ शाहद से देना पेश असरा में चला शेर को ये कह रहे कि आप रोते जाएंगे और हमको हंसाते जाएंगे और अपनी उम्मत की खातिर वो रो रो कर दुआएं करते रहे। एक बुजुर्ग लिखते हैं कि मैं जब ये पढ़ता हूँ ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआएं की तो उम्मत में तो मैं भी शामिल हूँ। कहते हैं बस जब ख्याल इधर जाता है कि वो करीम आका मुझे याद करके रोए हैं, वो करीम सरवर मेरे वास्ते रोए हैं, तो काम मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मेरी कैफियत बताने से बार होती है कि मैं भी उनमें हूं कि जिनकी खातिर वह दुआ के चेहरे वाले आका की आंखें नम हो गई। मेरा भी शुमार उनमें होता है कि जिनके वास्ते हुजूर सैयद आलम गारे सजदा में 3 दिन 3 रातें मुसलसल रोते रहे, गिरिया फरमाते रहे। का मेरा भी शुमार उनमें होता है कि हुजूर ने जब पहला सजदा फरमाया तो रब्बे हबली की उम्मती की सदाओं में मेरा भी शुमार था। जब ये बात याद आती है कि वो उम्मत के खातिर रोए तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं उनकी उम्मत में शामिल हूं कि मेरे वास्ते भी मुस्तफा जाने रहमत के चश्माने मुबारक से आंसू बह निकले और वो करीम तो हम पर करम फरमाते रहे हैं। वला सौफ युती का रब्बु का फकरता का मिस्ताक भी कयामत के दिन मुस्तफा हैं। ये वादा भी हुजूर हमारे खातिर उस दिन वफा करेंगे। लेकिन अगर आज मैं सिर्फ आपको कह रहा हूं कि जो मेरे आपकी खातिर, वो कहते हैं ना बुजुर्ग के, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते कि हुजूर ने मेरे वास्ते गिरिया फरमाया। और राजा में अगर किसी से कहा जाए कि भाई तुमने हुजूर के वास्ते क्या किया है, क्या चेहरे पर दाढ़ी सजा ली है, नमाज अदा कर ली है, हुजूर सैयद आलम जाने कायनात के उस्वा पर अमल की कोशिश की है, जो हम चाहते हैं उसके मुताबिक तो कलाम सुनकर दिल की तस्कीन हो रही है, लेकिन जो हुजूर चाहते हैं कभी उस मुशक्कत में भी पड़े हैं। वो किसी ने खूब कहा था कि महफिल मिलाद कराना ये हमारी खुशी है,
حضور کے نام پر لنگر لٹانا یہ ہماری خوشی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر چراغاں کرنا یہ ہماری خوشی ہے، لیکن حضور کی خوشی اس میں ہے کہ چہرے پر داڑھی ہو، پاس نمازیں ہوں، پاس عمل ہو، نیکیاں ہوں۔ اور کل ایک اور حدیث پاک پڑھ کر فقیر کے رونگٹے کھڑے ہوئے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جس طرح غلاموں کا درود پیش ہوتا ہے نا، ہم محفل میلاد پاک میں چوڑے ہو کر بلند آواز سے درود پاک پڑھتے ہیں، اور حضور کا فرمان ہے کہ ملائکہ میری بارگاہ میں اس کا نام لے کر کے پیش کرتے ہیں، فلاں بن فلاں نے درود آپ کی بارگاہ میں بھیجا، اور حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ جو دل سے پڑھے تو میں از خود اس کا درود پاک سنتا ہوں۔ تو وہ درود تو پہنچتا ہی ہے، لیکن میرے رونگٹے اس بات پر کھڑے ہو گئے کہ حدیث پاک میں ہے کہ امتی کے اعمال بھی دن میں 2 مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ بس جسے یہ خیال باقی رہے سارا دن میں کہ میں جو برائی کروں گا وہ بارگاہ رسالت مآب میں پیش ہو جائے گی، تو پھر بتائیے جب میرے اور آپ کے اعمال وہاں پیش ہوں گے تو وہ جو میرے اور آپ کی خاطر روتے رہے وہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہوں۔ ہم کدھر ہیں؟ اور واقعی یہ محفل ہماری تسکین کے لیے ہے، لیکن حضور علیہ السلام جو نے شعر پڑھا نا کہ آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وہ ایسے ہی کریم ہے۔ آپ گریہ ازاری فرمائیں گے لیکن ہم غلاموں کو نکال نکال کر جہنم سے جنت کی طرف لے جائیں گے کہ آستی رحمت عالم الٹے کمر پاک پر دامن باندھیں اور گرنے والوں کو چاہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں۔ وہ کریم ہے، یہ میری تسکین کے لیے ہے، لیکن جو وہ چاہتے ہیں تو ایسا بھی تو ہونا جس سے محبت ہے آپ اس کی خوشی چاہتے ہیں کہ نہیں؟ بچے سے محبت ہو تو اس کی فرمائش پوری کرتے ہیں کہ بچہ کیا چاہتا ہے، ماں باپ سے محبت ہو تو ان کی فرمائش پوری کرتے ہیں کہ ماں باپ کیا چاہتے ہیں، کس سے خوش ہوں گے۔ تو کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ دعویٰ عشق مصطفیٰ کا سب کو، دعویٰ عشق رسول کا مجھ سمیت سب کو، لیکن کبھی یہ خیال کیا کہ یہ سارے دعوے عشق کے میرے واسطے ہیں، لیکن وہ خود کیا چاہتے ہیں، ان کی خوشی کیا ہے؟ اگر اس پر غور کر لیا نا تو بندہ مومن کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، اس کی طبیعت اکثر تبدیل ہو سکتی ہے، اور یہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبول ہو سکتا ہے کہ یہ وہ ہے جو میری خوشی کا احساس کرتا ہے، یہ وہ ہے جو میری رضا کا احساس کرتا ہے، یہ وہ ہے جو چاہتا یہ ہے کہ زندگی ایسی گزرے کہ جیسی مجھ کو پسند ہے۔ اور یقین جانیے ادعونی استجب لکم، رب فرماتا تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ میں کہتا اگر یہ رائے ہدایت نہ بھی ملے تو کم سے کم رب سے مانگ ہی لو۔ تمہیں بنگلے اور گاڑیاں کب مل گئی؟ وہ بھی تو مانگتے ہی ہو نا۔ اے رب گھر دے دے، گاڑی دے دے، بنگلہ دے دے، یہ بھی تو مانگتے ہی ہو۔ تو کبھی یوں بھی مانگا ہوتا کہ مالک وہ زندگی کے اتوار دے جو مصطفیٰ کو پسند ہو، وہ زندگی کی بہار دے جو مصطفیٰ کو پسند ہو، ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو وہ کریم آقا ہمیں پسند فرما لے، ایسی زندگی کی توفیق دے جو اسوہ رسول پر عمل میں گزرے۔ تو یقینی طور پر آپ مانگیں گے نا تو وہ دعا قبول کر ہی لے گا اور آپ کو اس کی توفیق مل جائے گی۔ لیکن باہر کیف آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آج اس محفل سے آپ جائیں نا تو اس بات پر بستر پر جا کر غور کیجئے گا، اس سے پہلے نہیں، بستر پر جا کر غور کرنے کا ہے کہ حضور سید عالم جانے کائنات میرے واسطے ہوئے تھے، اور میں حضور کے واسطے کیا کیا کر رہا ہوں۔ اور سب کچھ چھوڑیے، صرف آج کے دن کا جائزہ لینا کہ وہ جو میرے واسطے ہوئے تھے، آج کے دن میں نے فقط ان کے واسطے کیا کیا، بس یہ آپ نے سوچنا ہے۔ میری طرف سے دعوت فکر ہے، یہی شعر سماعت کر آگے سوچے۔
لطف شوق سے دینا پیش ازلا دے چلا پیش مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ لوٹے جائیں گے ہم کو مساتے جائیں گے لطف شوق سے دینا پیش ازلا لے چلا لطف شوق سے دینا پیش ازلا لے چلا اور دل کے آئینے تصویر جانا لے چلا دل کے آئینے تصویر جانا لے چلا ارے محفل جنت کی آرائش کا سامان لے چلا جنت کی آرائش کا سامان لے چلا اور کو نہیں رکھتے زمانے کی وہ دولت اپنے پاس کو نہیں رکھتے زمانے کی وہ دولت اپنے پاس زمانہ نعمتوں سے بھر کے داماد لے چلا پر زمانہ نعمتوں سے بھر کے داماد لے چلا ساز و سامانے بنائے ہوئے سرور کیا ساز و سامانے بنائے ہوئے سرور کیا منگتا سروری کے ساز و سامان لے چلا منگتا سروری کے ساز و سامان لے چلا کا ہونا ہی سروری کا ساز و سامان ہے. سروری کہتے ہیں بادشاہت کو، تو کہتے ہیں ان کے در کا گدا جو ہے وہ کیا ساز و سامان لے کر چلا، کیا کہوں اس کا ساز و سامان. پہلے مصر میں کہتے ہیں اور دوسرے میں کہتے ہیں کہ ان کا منگتا سروری کے ساز و سامان لے کے چلا، یعنی جو ان کے گدا ہو گئے، جو ان کے غلام ہو گئے وقت کے امام کا، ان کا گدا ہی تو ہے جو سروری کے ساز و سامان لے چلا، یعنی ان کا گدا بن کر جو ہے وہ بادشاہت کے سامان لے گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وفد بھیجا نا فلسطین یعنی بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے، تو جیسے یہ وفد صحابہ کا وہاں گیا تو بیت المقدس والے کہتے ہیں بھائی ہم جھگڑا نہیں کریں گے، ہم جنگ نہیں کریں گے، ہم قتال نہیں کریں گے. ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا نبی آخر الزمان کے اصحاب آئیں گے اور اس کو بیت المقدس کو فتح کریں گے، لیکن وہ جو فتح کریں گے ان کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، تو تم اپنے امیر کو بھیجو. یہ خط لکھ کر صحابی کو روانہ کیا. حضرت عمر کو جیسے ہی قاصد پہنچانا، آپ نے دستار پہنی، سواری لی، چل دیے. تو صحابہ سے مشورہ کیا، تو جب آپ چلنے لگے تو صحابہ کہنے لگے امیر المومنین ذرا کپڑے تو اچھے زیبتن کیجئے، امامہ بھی ذرا اچھا پہنیے، اور یہ سواری آپ نے لے لی کمزور سی، یہ بھی تندرست اور توانا لیجئے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے کہ مسلمانوں کا امیر آیا ہے. حضرت عمر نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا جماعت صحابہ تم کیا سمجھتے ہو
مجھے یہ عزت دستار کی وجہ سے، لباس کی وجہ سے، سواری کی وجہ سے ملی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، مجھے یہ عزت رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے ملی ہے کہ ان کا جو گدھا ہے وہ سربری کے ساتھ و سامان لے چلا۔ فرمایا حضور علیہ السلام کا گدھا ہونا ہی یہ سربری کا ساتھ و سامان ہے کہ جو آقا کا گدھا ہو جائے وہ بادشاہ وہی ہے۔ ساز و سامان دو قدم بھی چل نہ سکتے ہم سر شمشیر کے، دو قدم بھی چل نہ سکتے ہم سر شمشیر کے، ہاتھ پکڑے رب سلمے چلا